السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 27 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل، کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا، علیہ پیغمبر پر، آیت معجزہ من ربی، پیغمبر کے رب کی طرف سے۔ یعنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے مراد وہ معجزات وہ لیتے تھے جن کا وہ مطالبہ کرتے تھے آئے روز، وہ معجزہ لیتے تھے کہ وہ معجزات کیوں نہیں نازل کیے جاتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کے مطالبے کرتا رہتا ہے۔ وَيَهْدِي، اور وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الہی، اپنی طرف، من اناب، اسے، من اناب، جو لو لگاتا ہے، جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اسے ہدایت کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا، یاد رکھنا، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اس کے ساتھ لو لگاتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان دلائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کی۔ طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، اچھے حالات ہیں، اچھی زندگی ہے۔ طوبی، حسن مآب، اور بہترین مآب، لوٹنے کی جگہ، یعنی انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ کذالک، اسی طرح، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امت، ایسی امت میں، قد خلت، گزر چکی ہیں، من قبلہا، اس امت سے پہلے، امم، کئی امتیں، بہت سی امتیں، لتتلوا، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، علیہم، انہیں، ان پر پڑھ کر سنائیں، الذی، وہ کلام، اوحینا، جو ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، وہم، جبکہ یہ لوگ، یکفرون، انکار کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا۔ قل، آپ ان سے کہیے، وہ ربی، وہ میرا رب ہے، رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، علیہ، اسی پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، متاب، متاب توبہ کا معنی نا، توجہ کرنا، لوٹنا، وإلیہ متاب بھی، اصل میں متاب بھی، یا آخر سے حذف ہے، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآن، لو، اگر، ان قرآن، قرآن ہوتا، کوئی قرآن ایسا بھی اترتا، سجرت، کہ چلا دیے جاتے، ہٹا دیے جاتے، بھی اس کے ذریعے، الجبال، پہاڑ، او قطعت، یا کاٹ دی جاتی، بھی اس قرآن کے ذریعے، الارض، زمین، او کلما، یا بات کروا دی جاتی، بھی اس قرآن کے ذریعے، الموتى، مردوں سے۔ یہ اصل میں معجزات مانگتے تھے مشرکین، کبھی کہتے ان پہاڑوں کو یہاں سے سرکا دیں، کبھی کہتے زمین کو یہ یہاں سے کاٹ کر دریا نکال دیں، کبھی کہتے جو ہمارے ابا و اجداد مر گئے ان سے بات کروا دیں۔ اللہ کہنے کا کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا، یعنی اگر یہ معجزات بھی پورے کر دیے جاتے تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، بلکہ حقیقت یہ ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الامر، معاملہ، اختیار، جمیع، سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں، پہاڑوں کو سرکا دینا، زمین پھاڑ کے دریا نکال دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اہل ایمان کے دل میں بھی بات سمجھ یہ خیال آتا کہ اگر ان کی یہ خواہشات پوری کر دی جائیں تو کیا حرج ہے، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افلم ییأس الذین آمنوا،
अफलम ययअस الذین, अफलम ययअस, ययअस का माना है मायूस हो जाना, ज़हन से एक बात को निकाल देना। अफलम ययअस, क्या अभी भी अपने ज़हन से इस बात को नहीं निकाला, अल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों ने, अल्लाह यशाउल्लाहु, के लव यशाउल्लाहु, अगर अल्लाह चाहे, लहदन्नासा, तो वो हिदायत दे दे, जमीअन, सब लोगों को। क्या ईमान वालों के ज़हन में ये बात नहीं है कि अल्लाह जबरदस्ती हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। इम्तिहान यही है कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए हिदायत की तरफ आए। तो ईमान वालों के दिल में जो बात आती है कि भाई अगर इनको ये मोजज़ात दिखा दिए जाए तो ये ईमान ले आए, तो ईमान वालों से कहा जा रहा है कि भाई अपने ज़हन को इस बात से फारिग कर दें, ज़हन से ये बात निकाल दें। अगर अल्लाह चाहे तो सबको ईमान पर मजबूर कर दे, लेकिन अल्लाह का ये ज़ाब्ता नहीं, अल्लाह का ये कानून नहीं। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, ला यज़ालू, और कहा कि अल्लाह ताला अहले कुफर को भी झंझोड़ता रहता है। ला यज़ालू, ला यज़ालू का माना होता है मुसलसल, हमेशा। अल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफर इख्तियार किए हुए हैं, तुसीबुहुम, उन्हें पहुंचती रहती है मुसीबत, बिमा सनाऊ, उसकी वजह से, सनाऊ जो उनके करतूत हैं, जो उनकी बदअमली हैं। काफिरों को उनकी बदअमलियों की वजह से मुसीबत पहुंची रहती है। क्या मुसीबत होती है? कारियातुन, कारियातुन, खड़खड़ाने वाली मुसीबत। क़यामत के लिए भी कारिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। औ तहुल्लु, जब वो मुसीबत उतरती है, करीबन मिन दारिम, उनके घर के करीब, यानी अड़ोस पड़ोस में कोई मुसीबत आती रहती है, इनकी बस्ती के करीब कहीं ना कहीं मुसीबत नाजिल होती रहती है। कभी छोटी मुसीबत, कभी बड़ी मुसीबत, कभी कोई आफत आ जाती है, कभी कोई कहत आ जाता है, कभी जंग में इनके बंदे मारे जाते हैं। हत्ता, यहाँ तक के यातिया वअदुल्लाह, अल्लाह का वादा आ जाएगा। यानी ये मुसीबतें इनके साथ चलती रहेंगी यहाँ तक कि अल्लाह का बड़ा वादा आ जाएगा, अजाब की सूरत में या क़यामत की सूरत में। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वलक़द, यकीनन, उस्तुहज़िया, मजाक उड़ाया गया, बिरुसुलिन, कई रसूलों का, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले। फमले तू, मैंने मोहलत दी, ढील दी, लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों को। सुम्मा अख़ज़्तुम, फिर मैंने उन्हें गिरफ्त में लिया, पकड़ लिया। फ़कैफ़ा, तो कैसा था, काना इक़ाबी, इक़ाब का माना मेरी पकड़, मेरा अजाब, मेरा अजाब कैसा था। यानी मुशरिकीन से ये कहा जा रहा है क्योंकि ये उन इलाकों से, उन बस्तियों से गुजरते थे जहां पर अल्लाह का अजाब आ चुका था, कभी शाम की तरफ जाते हुए, कभी यमन की तरफ जाते हुए। फिर फरमाया अफमन हुआ काइमुन, अफमन, भला, मन, वो आदमी, हुआ काइमुन, जो कायम है, वो जात जो कायम है, यानी निगरानी कर रही है वो जात, अला कुल्ली नफ्सिन, हर आदमी की, हर जी की, बीमा का सबक, उसके साथ जो वो कर रहा है। हर इंसान जो काम कर रहा है, वो जात जो उसके हर काम की निगरानी कर रही है, एक तरफ वो जात है। वजालू, दूसरी तरफ इन्होंने बना रखे हैं, लिल्लाहि, अल्लाह के, शुरका, अल्लाह के साथ शरीक बना रखे। दूसरी तरफ इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बना रखे हैं। एक तरफ वो जात है, अल्लाह की जात, जो कायनात में जितने इंसान हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, सबकी निगरानी अल्लाह कर रहा है। और दूसरी तरफ इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बना रखे हैं। कुल, इनसे कहिए, सम्मूहुम, तुम जरा उनके नाम बताओ, जिन बुतों को तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, जरा नाम बताओ, वो कौन है, कहाँ है, वो क्या करते हैं, उनके वो काम दिखाओ। अम, या तुनब्बिऊनहु, तुम अल्लाह को बताना चाहते हो, बिमा, उन चीजों के बारे में, ला यालम, जो वो नहीं जानता, फिल अर्ज़, जमीन में। यानी जमीन का कौन सा दर्रा जो अल्लाह से ओझल है। तो जो तुमने बुत बना रखे हैं, क्या अगर वो हकीकत में होते, वजूद होता, तो क्या अल्लाह को पता ना होता? तो अल्लाह के तो इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसे बुत भी हैं जो इस कायनात के निजाम को चला रहे हैं। तो क्या तुम अपनी तरफ से इनाम घड़ के अल्लाह को बताना चाह रहे हो?
ام بظاہر من القول، ہم یا بظاہر، ظاہری طور پر من القول یہ بات ہے، یعنی یہ سرسری سی بات ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں، یعنی محض خیالی طور پر تم نے نام رکھ لیے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ایسوسیٹ کر دی ہیں کہ بھئی وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ رازق ہے، اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ اب بظاہر من القول، یہ ظاہری سی جو باتیں ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ پھر فرمایا بل، اصل بات یہ ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا، یعنی شیطان خوشنما بنا دیتا ہے، یعنی یہ بے عقلی کی باتیں ہیں لیکن شیطان ان کو تھپکی دیتا ہے تم ٹھیک کر رہے ہو۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ، کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا، مکرہم، ان کا مکر، مکر سے مراد ان کی چالیں، یہ ان کی تدبیریں، مکارانہ باتیں، وصدو، اور ان کو روک دیا گیا، عن السبیل، عن السبیل، سیدھے راستے سے، یعنی شیطان ان کو بہکاتا ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس سے ہدایت کی توفیق چھین لے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس کوئی نہیں ہے، من ہاد، اس کے لیے کوئی ہادی، رہنما، کوئی اسے ہدایت دینے والا، اس کو منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ لَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرت، جو آخرت کا عذاب ہے، اشق، وہ زیادہ بھاری ہے، زیادہ بوجھل ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہوگا کوئی، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا، واق وقایا، بچنا بچانا، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی، اور جنت کی مثال، وعید المتقون، جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا، پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تجری، بہتی ہیں، من تحتیہ، اس کے نیچے، النہار، نہریں، اکلھا دائم، اکل اس کا کھانا، اس کا پھل، دائم ہمیشہ کا ہے، وذلھا، اور اس کی چھاؤں بھی، دنیا کی چھاؤں ہے نا، جن کے کسی وقت میں کسی جگہ ہے کسی جگہ نہیں، رات کو ختم ہو گئی، کیا اس کی چھاؤں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے۔ وعقبی الکافرین النار، عقبہ انجام کافروں کا، النار وہ آگ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس پر، بما اس پر، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی انہیں۔ ومن الاحزاب، اور ان گروہوں میں سے، من کچھ وہ بھی ہیں، ینکر بعضہ، جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرتو، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف ادعو، میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، و الیہ، اور اسی کی طرف مآب، مآبی، مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، حکمن عربیہ، حکمن عربیہ، عربی زبان میں، عربی حکم نامہ بنا کر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر اتبعت، آپ پیروی کریں گے، یعنی یہ بالفرض کے طور پر ہوتا ہے کہ اگر بالفرض آپ بھی پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی اگر آپ بالفرض کفار کی خواہشات پر چلیں گے، بعد اس کے، ما جاءک، کہ آپ کے پاس آگے ہے، من العلم، علم، یعنی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کافروں کی خواہشات پر چلیں گے، ان کافروں کی خواہشات پر چلیں گے، اگر اس علم کے آ جانے کے بعد بھی، ما لکا، تو نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی جن، من ولی جن، کوئی رکھوالا، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا، اللہ کی طرف سے نہ کوئی رکھوالا ہوگا آپ کے لیے، نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ، بلا شبہ، ارسلنا، وَلَقَدْ ارسلنا، بلا شبہ
ارسلنا ہم نے بھیجا ہے رسولن کئی رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا ہے. وجعلنا لہم اور ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں ازواجن بیویاں بھی وہ وذریہ اور اولادیں بھی. یعنی کفار کو اعتراض ہوتا تھا نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ ان کی بیویاں بھی اولادیں بھی. وما کان لرسول کسی پیغمبر کے لیے یہ اختیار نہیں اجازت نہیں. وما کان لرسول کسی پیغمبر کے پاس یہ اختیار اور اجازت نہیں ان یاتیا کہ وہ لے آئے ان یاتیا وہ لے آئے بآیتن بآیتن وہ کوئی معجزہ لے آئے الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ کوئی پیغمبر کوئی معجزہ کوئی آیت لے آئے. جب اللہ چاہے گا تبھی وہ پیغمبر آیت یا معجزہ لا سکے گا. لکلی اجل ہر اجل کے لیے یعنی ہر زمانے کے لیے اجل ایک خاص پین جو وقت ہوتا ہے الہ کتاب ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو ہدایت کے لیے کتاب کا بندوبست کیا. یم اللہ ما یشاء اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یعنی بعض یہود و نصارہ کو مشرکین کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کتاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے پہلی کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیوں کی ہے. وہ پہلی کتاب بھی چلنے دی جاتی اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نہیں لے آئے تو منسوخ کیوں کر دی. تو فرمایا یم اللہ ما یشاء اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے ویثبت اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعندہ اسی کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب یعنی لوح محفوظ جس میں ساری کتابیں ہیں. وَإِمَا نُرِيَنَّكَ وَإِن اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی کچھ حصہ اس کا نعدہم جس کو ہم دھمکی دیتے ہیں کافروں کو ہم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں یعنی آپ کی زندگی میں وہ عذاب آ جائے. او نتوفینک یا ہم آپ کو اٹھا لیں آپ کی روح قبض کر لیں آپ کے وصال کے بعد وہ عذاب آ دے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں بھی عذاب آ سکتا ہے بعد میں بھی. فإنما علیک البلاغ لیکن آپ کے ذمے محض پہنچانا ہے. وعلینا الحساب حساب لینا ہمارے ذمے ہے. اولم یرو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے انا نأتی الارض کہ ہم زمین کو اصل میں نأتی کے ساتھ ننقصوها ہے نقص کا معنی ہوتا ہے کم کرنا. نأتی الارض ننقصوها کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. من اطرافیہ کناروں سے یعنی مشرکین کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے مشرکین کا علاقہ کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت سارے علاقے مسلمانوں کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی زمین بڑھتی جا رہی ہے مشرکین کی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے یہی عذاب کافی ہے تو ان کی سلطنت ان کا غلبہ ان کا اقتدار کم ہوتا جا رہا ہے. واللہ یحکم اور اللہ حکم دیتا ہے فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکم کوئی نہیں ہے معقب جو توڑ سکے اس کے حکم کو. وہ سریع الحساب اور وہ بہت جلد حساب دینے والا ہے وہ جلدی حساب دے گا. وقد مکر الذین مکر تدبیر کی چالیں چلی الذین ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے یعنی وہ بھی انبیاء کے خلاف چالیں چلتے رہے. فللہ المکر اللہ ہی کے لیے المکر چال ہے جمیع ساری کی ساری یعنی جو اللہ کی تدبیر ہے وہی اصل ہے وہی سب پر غالب ہے. یہ عالم وہ جانتا ہے ما تکسب کل نفس جو نفس ہر نفس جو بھی کرتا ہے اس کو پتا ہے. جو بھی یہ چال چلنا چاہتے ہیں اللہ کو پہلے سے پتا ہے یہ چال ہی چلیں گے اس کا توڑ یہ ہے. تو ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار اور ان قریب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا لمن کہ کس کے لیے
عقبت دار، عقبت دار یعنی وطن اصلی آخری جو گھر ہے، عقبہ اس کا اچھا انجام کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لست مرسلا، کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، لستا آپ نہیں ہیں، مرسلا مرسل بھیجا ہی نہیں پیغمبر، قل انہیں کہیے کفا باللہ کافی ہے اللہ، شہیدن گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا تو اس کی گواہی کے بعد اب کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ ومن عندہ، اور من ہر وہ شخص بھی کہتا ہے، من جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے، یعنی جو دیگر انبیاء کے ماننے والے ہیں، جو ان کے حقیقی ماننے والے ہیں، ان کے پاس جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی بتا رہی ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہیں تک رکھیے، کل انشاءاللہ سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔ السلام